گاؤں کی زینب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور چاند سا چہرہ ہر کسی کو اس کی طرف آکرشت کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اس تعریف نے زینب کے دل میں گھمنڈ بھر دیا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کی خوبصورتی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ نے اسے دوسروں سے بہتر بنایا ہے۔ لوگ اکثر کہتے تھے، زینب تمہاری خوبصورتی اللہ کا انمول تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ وہ نماز اور عبادت سے دور ہو چکی تھی۔ ہر دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی صورت کو نہارتی اور سوچتی، اس سے بہتر چہرہ اور کس کا ہوگا۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتی اور اپنی خوبصورتی کا استعمال لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کرتی۔ ایک دن جب زینب ایک دعوت میں گئی تو اچانک اس کے چہرے پر لال دانے نکلنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ خراب ہونے لگا اور اس کی چمکتی توچا کالی پڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے ہر طرح کی دوائی دی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس کی تعریف کرتے تھے اب اس سے دور بھاگنے لگے۔ زینب گھر میں اکیلی بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس خوبصورتی پر اسے گھمنڈ تھا وہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت تھی جسے اس نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ اب وہ خود کو ایک سنسان پنجرے میں قید محسوس کرنے لگی۔ ایک دن زینب کی ملاقات آمینہ نام کی ایک بزرگ عورت سے ہوئی۔ آمینہ بہت سمجھدار اور عبادت گزار تھی۔ ان کے چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں سکون اور محبت جھلکتی تھی۔ زینب نے ان سے پوچھا، آمینہ تم اتنی خوش اور سکون میں کیسے رہتی ہو جبکہ تمہاری خوبصورتی اب پہلے جیسی نہیں رہی؟ آمینہ مسکرائی اور بولی، بیٹی خوبصورتی ایک پھول کی طرح ہوتی ہے، وہ کچھ سمے کے کھلتا ہے پھر مرجھا جاتا ہے، لیکن اچھے کردار اور نیک دل کی خوشبو ہمیشہ رہتی ہے۔ اصلی خوبصورتی تقویٰ، پرہیزگاری، ونمرتا اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ زینب نے آمینہ کی باتوں کو گہرائی سے سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی باہری خوبصورتی سے زیادہ اپنی کردار اور نیک کاموں پر دھیان دے گی۔ اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ضرورت مندوں کی مدد کی اور اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیا۔ ایک رات روتے روتے اس نے دل سے توبہ کی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا، اے اللہ میری صورت چاہے جیسی بھی ہو مجھے اپنی بندگی اور ہدایت دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ گھمنڈ اور گناہ سے توبہ کروں گی۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا۔ لوگ اس کی طرف لوٹنے لگے، لیکن اب زینب بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی خوبصورتی کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی، لوگوں کو اسلام کی سیکھ دیتی اور ہر دن نماز اور تلاوت میں سمے بتاتی۔ اب وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ سوچتی، میری اصلی خوبصورتی میری نیت اور میرے اچھے کام ہیں۔ سمے کے ساتھ لوگ زینب کو اپنی بُدھیوانی اور دریا دلی کے لیے پسند کرنے لگے۔ سالوں بعد جب زینب بوڑھی ہو گئی اور اس کی جوانی کی خوبصورتی پھیکی پڑ گئی، تب بھی لوگ اس کی صلاح لینے آتے اور کہتے، زینب تمہاری اندرونی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ زینب نے سمجھ لیا کہ پنجرہ خوبصورتی کا ایک محض دھوکہ تھا۔ اصلی آزادی اور خوشی تو نیک کاموں اور اللہ کی رضا میں آنے میں ہے۔ باہری خوبصورتی استحائی ہے، جبکہ اچھے کردار، پرہیزگاری اور محبت بھرا دل ہمیشہ رہتا ہے۔ اسلام میں اللہ انسان کو اس کے دل اور نیت سے پرکھتا ہے، نہ کہ اس کی صورت سے۔ خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کا عذاب ہمیں صحیح راہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ توبہ اور دعا سے اللہ کے کرشمے اور ہدایت پائی جا سکتی ہے۔